السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ جو حضرات داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کی توہین کرتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی داڑھی کی توہین کرتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، سیدھا سیدھا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بس مختصراً عرض یہی ہے کہ وہ اسلام سے سیدھا سیدھا نکل جاتا ہے، اسلام میں اس کا کچھ حصہ ہوتا ہی نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ چاہے وہ لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ صدقات و خیرات کر لے، چاہے کتنی کچھ کر لے، اگر کوئی داڑھی کی توہین کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی، داڑھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور شرح فقہ الاکبر میں ہے کہ من استخف بالقرآن او المسجد او نبی او بنحوہ مما يعدم فی الشرع کفر، کہ جو مسجد کی توہین کرتا ہے یا قرآن کی توہین کرتا ہے اور اسی طرح ان چیزوں کی توہین کرتا ہے کہ شریعت میں جس کی تعظیم ہوتی ہے، جو شعائر اسلام میں داخل ہے، جس کے ذریعے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، اگر ان چیزوں کی کوئی توہین کرتا ہے، سیدھا سیدھا وہ کافر کے راستے، کفر کے والے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فساق و فجار کے دائرے میں آ جاتا ہے، لیکن بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کفر کے دائرے پر قدم رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ لا تحلوا شعائر اللہ۔ اللہ رب العزت کے جو شعائر ہیں، جن کے ذریعے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، آپ ان کی توہین نہ کریں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ میرے بھائی، داڑھی یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے، سنت رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی داڑھی رکھی ہے، لیکن ہم امت پر جو اس کو لاگو کیا گیا ہے، اس کی حیثیت سنت کی نہیں ہے۔ ہم غلط فہمی میں ہیں کہ یہ تو رکھنا سنت ہے، نہیں، اس کی حیثیت وجوب کی ہے۔ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو 80 پہ پیدا ہوتے ہیں اور 150 پہ انتقال فرما جاتے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ 150 میں پیدا ہوتے ہیں اور 204 میں انتقال کر جاتے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ جو 93 میں پیدا ہوتے ہیں اور 179 میں انتقال فرما جاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ جو 194 میں پیدا ہوتے ہیں اور 241 پہ انتقال یعنی جتنے امت کے بڑے بڑے ائمہ، مجتہدین، مجددین اور فقیہ، جتنے بڑے بڑے مفسرین، سارے کے سارے گزرے ہیں، علامہ، ساروں کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ داڑھی کا رکھنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی داڑھی کو نہیں رکھتا ہے تو واجب کو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی مستحب کی توہین کرتا ہے تو سنت اس کی زندگی میں نہیں رہتی ہے، سنت چھوٹنے لگتی ہے۔ اگر کوئی سنت کی توہین کرتا ہے تو وجوب یعنی واجب چھوٹنے لگتا ہے، اگر کوئی واجب کی توہین کرتا ہے تو فرض اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے، اگر کوئی فرض کی توہین کرتا ہے تو اسلام اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے اور وہ بغیر ایمان کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ داڑھی رکھنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جن کو توفیق ہوئی ہے ان کی خوشخبری ہے، اور جنہوں نے اس داڑھی کو نہیں رکھی، داڑھی کی توہین کرتے ہیں، خدا را وہ اس کام سے باز آ جائیں، ورنہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ فرماتے ہیں کہ لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے جو شعائر ہیں ان کی آپ توہین مت کریں۔ تو بہرحال آپ داڑھی کی توہین کرنے سے بچیں، کیونکہ آپ اگر داڑھی کی توہین کرتے ہیں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، صدقہ و خیرات کر دیں، آپ کی وہ نمازیں، آپ کی وہ صدقات و خیرات و زکوٰۃ، حج کچھ قبول نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے شعائر اسلام کی توہین کی ہے، شعار اسلام کی توہین کی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے ہمیں اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں توہین سے ہمیں اللہ رب العزت بچا لے، شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائے۔